لہٰذا یہ جو عرب کی طرف آپ کی بیست ہے اسے کہتے ہیں بیست خصوصی، یہ آپ کی خاص بیست ہے، عرب کے اوپر اتمام حجت آپ نے خود کیا ہے۔ اب باقی دنیا کے اوپر اتمام حجت کیسے ہوگا؟ رسول اب کوئی نہیں آئے گا، نبی کوئی نہیں ہے، رسول محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے، لیکن اتمام حجت کے لیے ضروری یہ ہے کہ دوسرے کو بات دل سے سمجھ میں آ جائے، تب اتمام حجت ہوتا ہے۔ اس حضور کی بات اس لیے عربوں کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہی کی بولی تھی، قرآن بھی انہی کی زبان میں تھا۔ اب باقی دنیا پر حجت قائم کرنے کے لیے وہ نظام عدل قائم کر کے دنیا کو دکھانا ہوگا، تب جا کے باقی دنیا پر حجت قائم ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام عرب کی حد تک تو قائم کر لیا، اب باقی اب اس کو پھیلانا ہے آگے، اور اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں یہ عرب ہے، آپ سمجھ لیں اگر فرض کریں عرب کی اس زمانے میں آج کی ریاست پر عرب کو ہم قیاس کریں، جیسے آج ریاست ہوتی ہے، تو وہاں حکومت ہم مانیں گے پھر قریش کی، قریش حکمران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، قریش نے آپ کی مدینے آنے کو تسلیم نہیں کیا، تو آپ کی اگر کوئی مدینے میں کچھ اقتدار ہے بھی تو غیر مسلمہ اقتدار ہے، مرکزی قیادت نے اسے قبول نہیں کیا۔ جیسے آج کوئی اگر کسی پنجاب کے علاقے میں کوئی اپنا اقتدار قائم کر لے، حکومت اسے نہیں مان رہی، تو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کا جا کے اختتام ہوا جب مرکزی حکومت نے مذاکرات کر کے تو صلح حدیبیہ کر لی۔ صلح حدیبیہ کا مطلب ہے اب حضور کا اقتدار مسلمہ ہو گیا ہے، تسلیم شدہ ہو گیا ہے، اس طاقت نے تسلیم کر لیا ہے جو اس علاقے کی مسلمہ طاقت تھی۔ جب حضور کا یہ اقتدار اندرون ملک عرب تسلیم شدہ ہوا، اب آپ نے بیرون ملک عرب خطوط لکھے، اس سے پہلے نہیں لکھے۔ خط ہی لکھنا تھا نا، مکے میں بھی لکھا جا سکتا تھا، نہیں لکھا، مدینے میں آتے ہی لکھا جا سکتا تھا، نہیں لکھا، صلح حدیبیہ کے بعد لکھا۔ کیوں؟ اب آپ کی حیثیت مسلمہ ہے، اب آپ نے خطوط لکھے ہیں، وہ خطوط ایران کے بادشاہ کو بھی لکھا، وہ کیسر کو بھی لکھا، وہ شام کا جو غسان کا بادشاہ تھا اس کو بھی لکھا، اور اس میں کسی نے جو ہے وہ طائف دیے، تحفے دیے، کسی نے جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کو بھی لکھا، کسی نے جو ہے وہ آپ کے سفیر کو جو ہے وہ کسی نے خط پھاڑ دیا جیسے ایران کے بادشاہ نے کیا، اور یہ جو شام کا بادشاہ تھا اس نے آپ کے جو ہے سفیر کو قتل کر دیا، اور یہ یہ یوں سمجھ لیجیے اتحادی تھا کیسر کا، کیسر روم کا اتحادی تھا۔ اب سفیر کا قتل تو سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہوتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمانوں کا لشکر بھیجا غسان کے بادشاہ کی طرف، اور اس موقع پر اس نے مدد طلب کر لی کیسر سے۔ اس کا بعض روایات میں 1 لاکھ کا ہے، بعض میں ہے 2 لاکھ کا لشکر آ گیا، اس میں مسلمان گھر گئے، بالآخر وہاں سے حضرت خالد بن ولید ان کو نکال کے لے آئے۔ اس موقع پہ حضور نے اعلان کیا کہ اب ہم ان پر لشکر کشی کریں گے، لہٰذا سن 9 میں یہ رجب کے مہینے میں آپ ایک بڑا لشکر 30,000 کا لشکر تیار کر کے نکلے ہیں، تبوک کی طرف آپ نے یعنی شام کی طرف آپ نے سفر کیا ہے، اور آپ وہاں پہ جا کے 20 دن آپ نے قیام کیا۔ کیسر جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آیا، کیونکہ کیسر کو یہ معلوم ہو چکا تھا، اس کو دل سے وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور اتنا علم اسے تھا کہ نبی کے مقابل آنے کا مطلب کیا ہوگا، وہ پہلو تہی کر گیا۔ باقی شامیوں کے ساتھ معاہدے ہو گئے اور آپ وہاں کوئی جنگ ہوئی نہیں۔ لیکن اب یہ ایک بات سمجھ لیجئے، جب تک یہ بدر ہو رہا ہے یا احد ہو رہا ہے، یہ جو لڑائیاں ہیں نا، یہ قبائل کی لڑائیاں ہیں، یہ کوئی باقاعدہ جس طرح ایرانی یا رومی لڑتے تھے، باقاعدہ سٹینڈنگ آرمیز کی لڑائیاں ہوتی تھی، یہ اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہیں۔ یہ جیسے 2 برادریاں لڑ پڑیں، یہ اس طرح کی لڑائی تھی، یہ بالکل قبیلے کی سطح کی جنگیں تھیں۔ اب پہلی دفعہ ایک سٹینڈنگ آرمی کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس سے آپ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ موسم بڑا شدید ہے، گرمی کے دن ہے، گرمی میں صحرا میں سفر کرنا بہت دشوار۔ نمبر 3 سفر بہت طویل، یہ جو ہے کوئی 3 مہینے کا سفر۔ نمبر 4 پچھلے سال قحط تھا، اس سال کھجوروں کی فصل اچھی ہے، کھجوروں کے درخت بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں، اگر مرد سارے چلے گئے جنگ پہ، یہی موسم ہے پھل پکنے کا، سارا پھل ضائع ہو جائے گا، جس کا مطلب اگلے سال بھی معاشی مجبوری ہے، تجارتی نقصان ہے۔ یعنی وہ اگر جو آج وہ کہتے ہیں نا کل کہ وہ سفیر کو نکالا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ اگر تبوک گئے تو معیشت کا بیڑا، اگر پچھلے سال بھی بھوکے رہے اب بھی بھوکے رہنا پڑے گا۔ طاقت بہت بڑی ہے جس سے ٹکراؤ ہے، جیتنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے جمع ہو کر
تو منافقین کے نفاق کو بالکل زبانوں پہ وہ آ گیا، اور انہیں پکا یقین تھا یہ جو جا رہے ہیں نا انہوں نے واپس نہیں آنا ہے، یہ بس گئے تو گئے، یہ سارے باندھے جائیں گے اور گرفتار ہوں گے اور پکڑے جائیں گے۔ یہ تھی وہ جو پس منظر جو یہاں پہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن اصل بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کر کے گئے ہیں تو در حقیقت اپنے عالمی مشن کا آغاز اپنے دست مبارک سے کر کے جزیرۃ العرب میں دین مکمل ہو گیا، جاء الحق وزاق الباطل ہو گیا، لیکن اب پوری دنیا کے لیے بھی تو آپ ہی رسول ہیں نا، اس کا آغاز آپ کر کے گئے، پھر اسی کی نکیل جو ہے اپنی امت کو پکڑا کے گئے، اور پھر ایران بھی فتح ہوا اور روم بھی فتح ہوا، ایک وقت میں فرانس کے مرکز تک آپ پہنچ گئے۔ تو یہ کوئی صرف بھی نہیں کرے، یہ کوئی مال و دولت کی حرص میں نہیں تھا، یہ ہوس ملک گیری کے لیے نہیں تھا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل کے لیے تھا۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، اور یہ ابھی تک مقصد بعثت کی یہ تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر اس کی کسی کو سمجھ ہے، کسی نے یہ بات کہی نا، تو ہمارے جو بڑے قومی رہنما ہیں اس میں ایک علامہ اقبال کے ہاں یہ تصور آپ کو سیدھا سیدھا ملے گا، ہمارے مذہبی لوگوں میں نہیں نظر آتا، کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ اٹھے انہوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ تو دین کا غلبہ چاہیے، نہیں تو ہمارے تو نہیں، بس ہم تو تسبیح والے تھے، ہم تو بس اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ اصل تو اگر حضور سے محبت ہے، حضور سے تعلق ہے، حضور کے مشن کو زندہ کریں گے تو تب حضور سے تعلق بنے گا۔ یہی ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں پڑھا تھا نا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ وہ نصرت کہاں کرنی ہے؟ پورے دنیا میں، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو۔ لیکن اب ایک بات سن لیں، دنیا پر جنگ مسلط کرنے سے پہلے دنیا پر اتمام حجت کرنی ہے، اور اتمام حجت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نے دنیا کو دین قائم کر کے نہیں دکھایا۔ اپنے ملکوں میں قائم نہیں ہے، آپ ان کے ماہرین کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی معیشت بناتے ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی سیاست چلاتے ہو، ان کے طریقوں پر، اصولوں پر ڈپلومیسی کرتے ہو دنیا میں، تو پھر آپ حجت کیسے قائم کرو گے؟ تو پہلے اپنے ملکوں میں وہ دین قائم کر کے دکھانا ہوگا۔ اور آج زمانہ وہ ہے کہ جس میں اگر آپ اس نظام عدل کی جھلک دنیا کو دکھا دیں تو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، دنیا خود اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ آخر لوگ کمیونزم کے لیے طرف دوڑ پڑے تھے کہ اس میں عدل ہے، تو اسلام کی طرف کیوں نہیں دوڑیں گے اگر آپ واقعی وہ عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں؟ عوام کی بات کر رہا ہوں، بشوں کی اور مشوں کی نہیں کر رہا ہوں، ان کے تو مفادات ہیں، وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن ان کی عوام ان کو اکھاڑ کے پھینکے گی اگر آپ دنیا میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھا دیں۔ آج دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کو پھیلانے کی جو سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ریاست مدینہ حقیقی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ وہ کر کے دکھا دیں دنیا کو، اسلام کی طرف دنیا کی رغبت خود بنے گی۔ تو بہرحال یہ وہ مشن تھا جس کے لیے کہ آپ نے اس کا آغاز کیا، اس کے لیے بنیاد بنی غزوہ تبوک، اور اس اعتبار سے سورہ توبہ یہ بڑی خاص صورت ہے۔ اس میں حضور کی دونوں بعثتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ بعثت خصوصی پہلے 5 رکوع میں، اس کی تکمیل وہ پہلے 5 رکوع میں ہو گئی۔ اب جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا۔ ایک دن آنا چاہیے کہ پوری دنیا میں یہی آرڈر آف دا ڈے ہو جائے۔ اس کا آغاز ہے جو غزوہ تبوک سے ہوا ہے۔ یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے نا، پھر سمجھ آئے گی کہ شیطانوں کو سورہ توبہ اتنی بری کیوں لگتی ہے، یہ نصاب سے نکالی کیوں جاتی ہے، اس سے توبہ توبہ کیوں کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہے اصل وجہ۔ اچھا مزے کی بات ہے، وہ تو سارے شیطان خوش ہوں گے کہ خود مسلمان ہیں محروم یقین، کہ اس سورہ مبارکہ کے اصل مضمون سے تو ہم غافل ہیں، لیکن شیطانوں کو اس کے اصل مضمون کا پورا پورا پتہ ہے کہ یہ صورت در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی مشن کی جو ہے وہ طرف نشاندہی کرتی ہے، اجاگر کرتی ہے اس کو۔